اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز زمین پر گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. اپنی چیز ہاتھ میں لے کر ہی اٹھوں گی. کیا بات ہے؟ آئرہ اور میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی ہے. سب لوگ ہنسیں گے مجھ پر. جب تم مجھے اگنور کر کے اس کے پاس جاتے ہو مجھے بہت برا لگتا ہے. وہ صرف ایک کانٹریکچوئل میرج ہے اور اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے میری نظر میں. تو آؤ یار شروع کرتے ہیں بنا کسی بکچودی کے. السلام علیکم ویورز. جیسے کہ ڈرامہ سیریل میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار بن چکا ہے. ڈرامے کے ریویوز شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہو سکے. ایرا اور زاہد کا نکاح ہو چکا ہے لیکن یہ نکاح مبشرہ جعفر نے زاہد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایرا اور اس کا نکاح کروائے گی, تو اس لیے مبشرہ نے اپنے سسر اور اپنے باپ کو منا کر زاہد اور ایرا کا نکاح کروایا. لیکن ایرا نے 5 کروڑ مانگ کر زاہد کو بہت زیادہ شرمندہ کر دیا. زاہد کا باپ کہتے کہ تمہاری محبت یہی تھی, وہ تو تمہاری دولت کے پیچھے, اور وہ اتنی زیادہ لالچی لڑکی ہے کہ اس نے نکاح کے بعد 5 کروڑ مانگ لیا. لیکن ایرا کہتی یہ تم میری مجبوری سمجھتی ہو, تمہارے باپ نے ہماری زندگی بہت زیادہ برباد کیا. ایرا کی بھابھی بھی ایرا کو بہت سمجھاتی کہتے تو اب تمہاری زاہد کے ساتھ شادی ہوگی, اب تمہیں زاہد کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. لیکن ایرا کہتے میں اب بدلہ لوں گی اپنے بھائی کا کیونکہ انہوں نے میرا بھائی چھینا ہے. مبشرہ جعفر نے اپنا غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا. ایرا کی بدتمیزی کا جواب بھی وہ ہنس کر دیتی ہے, لیکن یہی باتیں زاہد کو بہت زیادہ امپریس کر رہی ہیں. اس لیے مبشرہ نے یہ پلان کیا کہ وہ ایرا کو اس طرح مجبور کر دے کہ وہ اپنی محبت کو خود چھوڑ دے گی اور زاہد ہمیشہ کے لیے مبشرہ کے پاس آ جائے گا. مبشرہ اپنے پلان میں 50% تو پاس ہو چکی ہے, آگے بھی وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایرا جب آتی ہے اپنے سسرال تو کہتی ہے مجھے تو زاہد کے کمرے میں رہنا ہے. مبشرہ پہلے تو کہتی ہے نہیں میں تمہیں اپنے روم نہیں دے سکتی, لیکن وہ ہنس کر کے دی چلو بھائی تم زاہد کا کمرہ بھی لے لو, میں دوسرے کمرے میں رہ لوں گی. یہ بات بھی زاہد کو زیادہ پسند تھی, لیکن وہ ایرا سے کہتے تمہیں کیا مسئلہ تھا, ہم لوگ گیسٹ روم میں بھی رہ سکتے تھے. لیکن ایرا کہتی ہے میں وہیں رہوں گی جہاں تم رہتے ہو. لیکن یہ بات زاہد کو بہت زیادہ عجیب اور غریب لگتی کیونکہ ایرا پہلے ایسی نہیں تھی. زاہد کے ابا حضور آصف صاحب کہتے ہیں میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا. وہ مبشرہ سے کہتے ہیں تم اسے اپنی سوتن بنا کے لے آئی ہو, لیکن میں اسے کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ لڑکی ایک نمبر کی لالچی اور جھوٹی ہے. میں زاہد اس کی محبت میں پاگل ہے لیکن میں اس کی محبت میں پاگل تو نہیں ہوں, میں اسے کبھی بھی اپنی گھر کی بہو تسلیم نہیں کر سکتا. مبشرہ کہتی ہے انکل پلیز تھوڑا سا صبر کرے, ایک نہ ایک دن یہ یہاں سے جائے گی کیونکہ اب بھی ہم لوگ نے اسے زاہد کی زندگی سے نکالنا ہے. جب زاہد ایرا کو لے کے اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو مبشرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور اپنے ڈاکٹر کو کال کر کے کہتی ہے مجھے تو آپ کے پاس آنا ہے. اب بھی اسی وقت اس کی ڈاکٹر کہتی چلو آ جاؤ, اور مبشرہ کہتی ہے مجھے ایسی کوئی میڈیسن دے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر سکوں. لیکن اس کی ڈاکٹر کہتی چلے میں تمہیں ایسی میڈیسن دیتی ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے تم اپنے غصے کو کنٹرول کر لو گی. مبشرہ پورا پلان کر چکے, وہ اپنا غصہ بالکل کنٹرول کرے گی اور ایک نہ ایک دن ایرا کو زاہد کی زندگی سے نکال کے رہے گی. ایرا زاہد سے کہتی ہے اب ہمیں اپنی شادی کا ولیمہ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری شادی تو سادگی سے ہو گئی ہے, لیکن اب ولیمہ دھوم دھام سے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تمہاری اور میری شادی ہو چکی ہے. زاہد جب اپنے باپ سے یہ بات کرتے تو اس کا باپ انکار کر دیتا ہے اور مبشرہ بھی یہ بات بالکل پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میں یہ بات بالکل پسند نہیں کر سکتی کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی ہے اور وہ بھی اس کی پسند کی. مبشرہ جعفر کے ابا حضور جعفر صاحب کہتے ہیں ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم زاہد کو چھوڑ دو. لیکن مبشرہ کہتی ہے زاہد میری ضد بن چکا ہے, میں اسے کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتی. ادھر ایرا بھی زاہد سے کہتی ہے اب تم مجھے مبشرہ کے پاس نظر آؤ. لیکن زاہد کہتے ہیں وہ میری کاغذی بیوی اور تم اس کے لیے پریشان نہ ہو. میرے پیارے ویورز ڈرامہ سیریل میں آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے, ہمارے ریویوز دیکھتے رہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہو سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اللہ حافظ. اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جماؤ, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.